بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسرائیل فلسطین کی موجودہ جنگ کے اثرات اگلی کئی دہائیوں تک رہیں گے اور اس تنازع نے دنیا کو بے نقاب کر دیا ہے۔ جن اقوام اور ممالک کا دنیا میں خفیہ کردار ہم نہیں جانتے تھے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ سب سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ اس تنازع کی وجہ سے عام آدمی کو بھی عالمی سامراجی نظام کو سمجھنے کی اچھی خاصی ہیلپ ہو گئی ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یورپ کے ایک بہت بڑے ملک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ وہ کون سا ملک ہے؟ اسے فلسطین کو کیوں قبول کیا، تسلیم کیا، فلسطین کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس کی تمام تفصیلات اس پروگرام میں ڈسکس کروں گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے فلسطین کے مزید ہسپتالوں پہ دھاوا بول دیا۔ فلسطین میں اس وقت قیامت کا منظر ہے، جہاں عام تو عام زخمی انسانوں کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے اور ان کو دوہری اذیت دی جا رہی ہے، اس کی دنیا کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے۔ الشفا اسپتال کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب کوئی بھی مریض زندہ نہیں رہا۔ غزہ کے ہسپتالوں میں ظلم کا کون سا بازار ہے جو سرگرم ہے؟ عالمی برادری کی بے حسی اور مسلم ممالک کی مجرمانہ خاموشی، اس کے متعلق تو آپ ہی بتائیں گے، میں آپ کو کیا بتاؤں؟ میں تو جو کچھ مجھے پتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا، باقی آپ نے مجھے اپنے کامنٹس میں رائے دینی ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا اور اس کے علاوہ رشیا نے خبردار کیا کہ اسرائیل کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائی ایران کو اس جنگ میں شامل ہونے کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ تو روسی ترجمان کے مطابق ایسے شواہد ہیں کہ ایران اس جنگ میں شمولیت کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور ان سب خبروں کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو خود پہنچتی رہیں۔ اسرائیل نے فلسطین کے مزید اسپتالوں پہ دھاوا بول دیا اور فلسطین میں سخت قیامت کا منظر ہے، جہاں عام تو عام زخمی انسان، بیمار انسان جو ظلم اور بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں، ان کو عجیب قسم کی اذیت مل رہی ہے۔ اسرائیل کے الشفا اسپتال میں تباہی کے بعد ابن سینا اسپتال خالی کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے ابن سینا اسپتال کا گھیراؤ کر کے طبی عملے کی گرفتاری کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ادھر غزہ میں بجلی، فون اور انٹرنیٹ کی سروسز تاحال معطل ہیں، جبکہ اسرائیلی بمباری نے غزہ کے شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ اسرائیلی افواج کے ڈرون حملے اور فائرنگ سے کم از کم 3 مزید فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی بمباری سے اب تک 11,500 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 25,000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، اور اب گزشتہ کئی روز سے زخمی اور شہادتوں کے گننے کا سلسلہ بھی رکا ہوا ہے۔ ادھر اسرائیل کی جانب سے غزہ میں الشفا اسپتال کا گھیراؤ جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا، اور اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے الشفا اسپتال کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ مکمل طور پہ تباہ کر دی۔ اسرائیل نے نوزائیدہ بچوں کے انکیوبیٹرز دیے، لیکن بجلی کے بغیر وہ تابوت ہی ہیں۔ تو الشفا کے ڈائریکٹر جو ہیں ان کے مطابق اسپتال کے ICU میں کوئی مریض اب زندہ نہیں بچا۔ اسپتال میں رات گئے کم از کم 22 فلسطینی انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری جانب اسرائیل کی رات بھر غزہ پہ حملے جاری رہے اور اسرائیلی حملوں سے پناہ گزین کیمپس میں 11 اور خان یونس کیمپ میں بچے سمیت مزید 10 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں انٹرنیٹ اور مواصلاتی رابطہ کاری کی سہولیات نہ ہونے کے باعث اموات اور زخمیوں کی اصل تعداد تو واضح نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اسرائیل نے اس جمعے کو بھی فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز نہیں ادا کرنے دی۔ نمازیوں نے مسجد اقصی کے احاطے میں نماز پڑھی، اور اسرائیلی فوج نے سکولز، اسپتال اور پناہ گزین کیمپس پر بھی بمباری کر کے فلسطینیوں کو شہید کیا، جبکہ مغربی کنارے اور خان یونس کے علاوہ دیگر علاقوں میں اسرائیل کی چھاپہ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اسپتال میں حماس کے جنگجوؤں کی موجودگی سے مکر گئے۔ ان کی طرف سے جو شواہد پیش کیے گئے تھے پوری دنیا میں ان کا اچھا خاصا مذاق بنا اس کا، لیکن اس کے باوجود عالمی دنیا بالخصوص مسلمان ممالک کی بے حسی اس قدر شرمناک ہے۔ کوئی بھی اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریزاں ہے۔ ایک نقاب تو چہرے کا نقاب تو اتر گیا کہ مسلمان ممالک کی قیادت کو فلسطین اور مسجد اقصی سے کتنی محبت ہے۔ جو آج مظلوم فلسطینی بچوں اور عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ کل کو فلسطین کی حفاظت کیا کریں گے؟ کچھ مخصوص عرب حکومتیں تو اب تک 7 اکتوبر کے صدمے سے ہی باہر نہیں نکل رہی ہیں، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کو سہرا بنانے کا پورا پلان کر رکھا تھا، لیکن فلسطینی عسکری گروپس نے سارا پلان زمین بوس کر دیا۔ جنگ ختم ہونے تک اسرائیلی معیشت بھی زخمی ہو چکی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جنگ اسرائیل کو کم و بیش کئی سو ملین ڈالر یومیہ پہ پڑ رہی ہے۔ کاروبار ریاست مفلوج ہو کے رہ چکا ہے۔ لیبنان اور یمنی تنظیمیں بھی برابر اسرائیل کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ اسرائیل کا سرپرست جو ہے امریکہ، کل تک چائنا کو دھمکیاں دے رہا تھا، اس وقت چائنا کے ساتھ تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے مرا جا رہا ہے،
کیونکہ جو عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے اپنا معاشی اثر رسوخ بڑھانے کے چکر میں تھے، وہ کسی طرح اور آبنائے ہرمز پہ کنٹرول ہو جائے، لیکن ان تمام چیزوں کا موقع ایران نے نہیں دیا ان کو۔ اور اگر آبنائے ہرمز کے نقشے کو دیکھیں تو اس وقت تو پوری طرح ایرانی کنٹرول میں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ ایران کے ساتھ محدود پیمانے کی جنگ بھی آبنائے ہرمز کے اندر امریکن معاشی مفادات کا کلا کما کر دے گی، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کے ایران عرب حکومتوں کو دباؤ میں مزید لاتا رہے گا۔ آبنائے ہرمز میں ایرانی کنٹرول نے انتہائی اہم آبی گزرگاہ سے متحدہ عرب امارات کے اثر رسوخ اور اہمیت کو کم کیا، اور ایران کا کنٹرول ان علاقوں پہ جتنا مضبوط ہوگا، چائنا اور رشیا اس سے فائدے میں رہیں گے اور اپنی تجارت کو وسعت دینے کے لیے اتنی ہی آسانی رہے گی۔ لیکن یہ سب کی قیمت فلسطین کے نہتے معصوم بے گناہ بچے، عورتیں اور بوڑھے ادا کر رہے ہیں۔ یورپ کے ایک بہت ہی اہم ملک نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد منظور کر لی، یعنی ناروے، یورپین یونین میں شامل ایک اہم ملک۔ ناروے کی پارلیمنٹ جو ہے اس نے فلسطین کو علیحدہ آزاد ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کی، اور ناروے کی گورنمنٹ نے فلسطین کو علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کی قرارداد ایک کثرت رائے سے منظور کی۔ تو پارلیمنٹ سے منظور ہونے والا بل حکومتی اتحاد نے چھوٹی جماعتوں کے پرزور مطالبے پہ پیش کیا، جس میں فلسطین کو فوری طور پر ریاست تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ تو پارلیمنٹ سے منظور ہونے والی قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ اسمبلی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار رہیں۔ خیال رہے کہ آئس لینڈ، سویڈن، پولینڈ، چیک ریپبلک، رومینیا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ اسپین کے وزیر اعظم جو ہیں وہ حال ہی میں برسر اقتدار پہ، انہوں نے پارلیمنٹ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے حوالے سے بھرپور کام کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور یورپین کنٹری بیلجیم نے بھی فلسطین کو ریکگنائز کرنے پہ غور کر دیا ہے اور شروع کر دیا، اور اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر سے غزہ میں جاری بمباری کے خلاف فرانس اور جرمنی سمیت مختلف یورپین کنٹریز میں بڑی تعداد میں عوام نے فلسطین کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریلیز بھی نکالی ہیں۔ یورپ کی عوام نے تو اپنے باشعور ہونے کا ثبوت دے دیا، لیکن اگر آپ مسلمان ممالک اور یورپی عوام کا رد عمل دیکھیں تو یورپ میں فلسطین کی حمایت میں بڑے بڑے جلوس نکلے۔ وہ لوگ بڑے منفرد انداز میں کبھی زخمیوں کے کپڑے اور کفن پہن کر، کبھی فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کر کے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی بہت بڑے بڑے پیمانے پہ احتجاج ہے۔ بہرحال جنوبی افریقہ نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC میں شکایت درج کرا دی ہے، اور ساؤتھ افریقہ نے غزہ میں اسرائیل کے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت میں ریفرنس دائر کیا۔ اور ساؤتھ افریقہ کے صدر رامافوسا کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم اور نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے، جہاں ہزاروں فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور اسپتال اور عوامی انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، یقین ہے کہ عالمی فوجداری عدالت اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کرے گی، اور واضح رہے کہ غزہ پر جارحیت کا سلسلہ برقرار رکھنے پر جنوبی افریقہ پہلے ہی اسرائیل سے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا چکا ہے۔ جنوبی افریقہ وزیر خارجہ ان کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں غزہ میں معصوم بچے اور شہریوں کی شہادتوں پہ بڑی تشویش ہے، اور ہمارا یہ سمجھنا ہے کہ اسرائیلی رویہ اجتماعی سزا دینے کے مترادف ہے۔ اور اس کے علاوہ گزشتہ دنوں جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نے غزہ میں جاری وحشیانہ کارروائیوں پر اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اب ایران اس جنگ میں پہلے دن سے شامل ہے، جو امریکہ اور اسرائیل مخالف تنظیموں کو مسلسل اسلحہ اور تربیت بھی فراہم کر رہا ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا ماضی میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حماس کے بانی جو ہیں ان کی ایران کی مذہبی قیادت کے ساتھ کتنی زیادہ قربت تھی۔ اب چونکہ ایران میں مذہبی قیادت کا نظریہ جو ہے وہ ایرانی ریاست کی پالیسی اور فیصلوں پہ براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں، لہذا فلسطین کے عسکری گروپس کی ایرانی مذہبی قیادت کے ساتھ قربت کو عرب ممالک اکثر نظر انداز کیے ہوئے تھے۔ اب چونکہ فلسطین کی عسکری تنظیمیں سنی مکتبہ فکر کی حامل ہیں، جبکہ ایران ایک شیعہ مسلم ریاست، تو ایران کی فلسطینی تنظیموں کے ساتھ تعلقات نے سعودی عربیہ کے لیے جو مشکلات پیدا کی اس کا شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن مستقبل قریب میں یا دور میں ہو جائے گا۔ جہاں تک رشیا نے جنگ میں ایرانی شمولیت کے خدشے کا اظہار کیا تو یہ بھی روس کی مرضی سے ہوگا۔ در حقیقت رشیا عرب ممالک اور اسرائیل کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو ان کو رشین بلاک میں آنا پڑے گا۔ بصورت دیگر خطے میں ایرانی طاقت موجود ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ 7 اکتوبر کو جیسی اسرائیل فلسطینی جنگ کا آغاز ہوا
تو فوری طور پر رشیا نے اسرائیل اور فلسطینی قیادت امن عمل کے لیے ماسکو کا رخ اختیار کرنے کو کہا تھا، کیونکہ رشیا جانتا تھا کہ عرب ورلڈ جو ہے اور اسرائیل میں امریکہ سرسوب بہت زیادہ ہے، اور فلسطین کے مسئلے میں تمام ممالک جو ہیں وہ امریکہ پہ انحصار کریں گے، لہذا رشیا نے ایران کو میدان میں اتار کے عرب ریاستوں کو اچھا خاصا پریشرائز کیا ہوا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، بلکہ فلسطین پہ جتنی بھی ویڈیوز آئیں ان کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ خبریں ملیں، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ملیں، کیونکہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا تو اس کے اوپر سویا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر بڑا کنٹرول ہے ایسی طاقتوں کا جو نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ اسرائیل کیا مظالم ڈھا رہا ہے اور فلسطینیوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ Until the next time, اللہ حافظ۔